مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے سمجھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ آج الحمدللہ یہ 17ویں محفل ہے، 17ویں سالانہ۔ اس سے پہلے 16 محافل ہو چکی ہیں شب قدر کے حوالے سے، یہ 17ویں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو لمبی نیکی والی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ میں ابتدا میں شکریہ ادا کر دوں گا جو دوست احباب تعاون فرماتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور مسجد کی زیب و زینت کو دوبالا کرنے کے لیے اپنا حصہ پیش کرتے ہیں۔ اب وہ حصہ پیسوں کا ہی نہیں ہوتا، اور بھی دیگر ذرائع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو شاد و آباد رکھے۔ محفل کے اندر بھی کسی بھی طریقے سے لوگ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا جانا قبول و منظور فرمائے۔ میں ایک کلام پیش کرتا ہوں، یہ پرانی یادیں کچھ تازہ کرنی اور پھر آج جو باتیں ہوں گی کم و بیش 100 حدیثیں، 100 سے زائد ہی ہوں گی جو آج آپ سماعت کریں گے۔ درود پاک عقیدت اور محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہم سب رب کے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت دے دے تب بھی سچا، اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں بھیجے تب بھی سچا۔ وہ ہر حال میں سچا ہے، وہ کسی صورت ظالم نہیں ہے، وہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہی کرتا ہے۔ لیکن ہم آگے دل یار دا نظرانہ لے یار دے کو لائے، یہ زہری صاحب کا کلام ہے۔ دل یار دا نظرانہ لے یار دے کو لائے۔ اس دل کو نا سنبھال کے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چیک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہی چیک کروانا ہے کہ اس میں اور کون کون تھا۔ ہر کسی کے لیے اسے کھلا نہ رکھ پیارے، یہ دل ایک گھر ہے، بازار مت بنا۔ تو ہم دل رب کی بارگاہ میں لے کے آئیں۔ دل یار دا نظرانہ لے یار دے کو لائے، محبوب دی مرضی گل لاوے یا ٹھکرائے، محبوب دی مرضی کون انہوں سمجھاوے، کین اپنے جیا کون انہوں سمجھاوے، کین اپنے جیا
کالیاں زلفاں دی، جی دی کالیاں زلفاں دی، رب آپ قسم چاوے، جی دی کالیاں زلفاں دی، رب آپ قسم چاوے۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ جنت دی نئی خواہش، ابتدائی طور پر جنت دی نئی خواہش، بس اے ہو تمنا ہے، سرکار دے قدماں تے دلدار دے قدماں تے میری جان نکل جائے۔ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی وہ اتنی استطاعت دل کرتا ہے اس کا میں مدینے میں مروں، اور پھر وہ مدینے میں مر گیا، سرکار نے فرمایا میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ جنت دی نئی خواہش، بس اے ہو تمنا ہے، سرکار دے قدماں تے میری جان نکل جائے، دل یار دا نظرانہ۔ نال اپنے اڑا لے جا میرے اتھرو ہوائے نی۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ کیسے جا سکتے ہیں بھائی فیکس مشین کے ذریعے بہت کچھ جا رہا ہے، اور آنے والے 10-12 سال میں زندگی رہی تو اور بہت کچھ ہو جائے گا، یہ بندے ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اولیاء کرام نے تو خیر اس سے پہلے بھی دکھایا، نال اپنے اڑا لے جا میرے اتھرو ہوائے نی، سرکار نو جایا کی، سرکار نو جایا کی، دلدار نو جا آکی، ہن ہور نہ ترسائے، سرکار نو جایا کی، ہن ہور نہ ترسائے، دل یار دا نظرانہ۔ اس کا مقطع میں ابھی بعد میں عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیے ہم زندگی جتنی بھی گزار رہے ہیں اس کا مقصد ایک تیاری ہے جو قیامت والے دن کے لیے۔ قیامت والے دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، وہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ 50,000 سال کا دن۔ اب 50,000 سال کا دن ہے اور اس کی مصیبتیں، اس کی پریشانیاں، اس کے معاملات یہ ہم کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا یہ سب کے لیے 50,000 سال کا نہیں ہوگا۔ 50,000 ویلے بیٹھے بور ہوندے رہیں گے،
کیا کریں گے بھئی 50,000 سال کے دن میں؟ 50,000 سال کا دن ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 5563، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض کے لیے یہ دن اتنا ہی ہوگا جتنا ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے۔ کہاں 50,000 سال اور کہاں گھنٹہ ڈیڑھ، اتنا ہی ہوگا۔ یا رسول اللہ بس گھنٹہ ڈیڑھ بھی بڑا مشکل ہوتا، مسیطے تے 5 منٹ میں نہیں لنگ دے، تو یہ کیا بنے گا پھر؟ قرآن کہتا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 77، رب تعالیٰ نے فرمایا وما امر الساعہ الا کلمح البصر او هو اقرب۔ بعض ایسے ہوں گے، توجہ کرنا، بعض ایسے ہوں گے، ہو گیا بس آنکھ جھپکیں گے 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ مشکلات تو ہوں گی لیکن پھر ان کو محسوس نہیں ہوں گی۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوں گے ان کو قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ پتہ ہی نہیں لگنا۔ لیکن اس قیامت کے بعد جو سلسلہ شروع ہونا ہے، یا تو دائیں سائڈ والے یا بائیں سائڈ والے، بس ہم میں نہیں۔ قیامت والے دن کچھ دائیں سائڈ والے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال والے ہوں گے، کچھ گناہگار ہوں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ جو جنتیوں کو عطا فرمائے گا اس کا سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جو نعمتیں عطا کرنی ہیں، جتنی قرآن میں بیان کی گئی ہیں، جتنی حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ دل میں خیال تک، دماغ میں خیال تک، کیونکہ خیال یا دل میں ہوتا ہے یا دماغ میں ہوتا ہے، کہیں خیال میں بھی نہیں گزری ہوں گی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا کرنی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کوئی عورت، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6568 ہے، جنت کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے، بندہ یوں پردہ سائڈ یوں دیکھتا ہے نا، تو جنت کی ایک عورت اگر صرف پردہ ہٹا کے زمین کی طرف جھانک لے، آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ زمین سے آسمان تک سورج سے زیادہ روشنی ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور چاند اور سورج نظر ہی نہ آئے، وہ صرف جھانکے گی، آئے گی نہیں، صرف جھانکے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب حور کے حسن کا یہ کمال ہے، حور کے حسن کا یہ کمال ہے، تو پھر آمنہ کے لال کے حسن کا کیا کمال ہے؟ وہ تو ہمارے جیسے ہی تھے، نہیں ایسے نہیں۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں لوگ روٹی کو ترس رہے نا، بھوک پیاس کی وجہ سے پریشان ہیں، میں مثال دینے لگا ہوں، جناب اٹھپارہ روزہ رکھا ہو کسی نے، بلکہ سب نے اٹھپارہ ہی روزے رکھے ہوں، اور افطاری کا وقت ہو، بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ جنت کی حور صرف ہتھیلی زمین میں دکھا دے، زمین و آسمان کے درمیان صرف اپنی ہتھیلی دکھا دے، روٹیاں بھول جان گی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جنت کی کوئی چیز ناخن بھر، یہ ناخن ہوتا ہے ناخن جو آپ اتار دیتے ہیں، ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام آسمان و زمین اس سے خوبصورت ہو جائیں، اگر جنت کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہ اس جنت کی بات ہو رہی ہے
جو آج کی رات بٹنی ہے اور آپ لوگوں کو ملنی ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عنایتیں تو فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوڑا ہوتا ہے نا، کوڑا چھانٹیا ہوتا تھا پہلے، کوڑا جس کے ساتھ سزائیں دی جاتی ہیں، تو کوڑا زمین پر رکھا جائے، بخاری شریف کی روایت، کوڑا زمین پر رکھا جائے اور کوڑے کے نیچے جتنی زمین آتی ہے، کتنی کی زمین ہوگی، اتنی زمین جنت کی، اس کے بدلے میں زمین و آسمان کی جتنی بادشاہیاں ہیں وہ ساری اس کے سامنے رکھی جائیں، وہ ساری ہیچ ہیں، وہ جنت کی اتنی سی زمین بھی اعلیٰ ہے۔ کتنی وسیع ہے۔ یہاں ایک روایت سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ جہنم میں جل رہا ہوگا، جل ہی رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، رب تعالیٰ کافی دیر بعد جواب ارشاد فرمائے، کیا بات، لیکن اس پر رحمت ہوگی اللہ کی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ جواب دے گا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے کیا بات ہے، مولا کریم گرمی بڑی، گرمی بڑی ہے، عذاب میں گرفتار ہوں، مولا کریم تو تھوڑا سا مجھے اوپر نہیں کر دیتا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا، اگر میں تھوڑا سا اوپر کر دوں تو نہیں، تیری قسم اس سے اوپر نہیں پڑے۔ رب تعالیٰ فرمائے کر دو بھی اسے اوپر، تو کریں گے نا تو کچھ عرصہ یہ چپ رہے گا، لیکن درد تو درد ہے، پھر محسوس ہوگا، تو کہے گا مولا کریم، رب تعالیٰ پھر کچھ عرصے بعد جواب دے، کیا بات ہے، منہ ادھر نہ کر لوں، کنارے پہ بیٹھا ہوں، تھوڑا سا ادھر نہ ہو جاؤں، نہیں تو پہلے تو نے کہا تھا، مولا کریم نہیں اب نہیں کہتا، تیری قسم اس کے بعد نہیں کچھ کہتا۔ رب تعالیٰ بٹھا دو بھی اسے، بیٹھ جائے گا، پھر کچھ عرصہ برداشت کرے گا، وہ جلن تو ہو رہی ہوگی، جسم جلا ہوگا، اللہ محفوظ فرمائے، تو عرض کرے گا مولا کریم، رب تعالیٰ فرمائے کیا ہے، تھوڑا اور نہ ادھر ہو جاؤ، رب تعالیٰ فرمائے گا بھی تو نے قسم کر، ٹھیک ہے لیکن تھوڑا جا اور ہو جائے، تیری مہربانی، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا ہو جائے بھی، پھر بیٹھا رہے گا، پھر کہے مولا کریم میں جنت ویکھ لواں کریم، صرف دیکھنی، اندر نہیں جاتا، اس کے بعد نہیں کچھ مانگوں گا۔ رب تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے دیکھ لے، اب جنت دیکھ کے کون پیچھے ہٹے گا، جنت دیکھ کے پھر کچھ عرصہ چپ رہے گا کہ اندر جا سکنا نہیں، تیری رحمت میں کون سی کمی آئے گی، مجھے اندر جا ہی لینے دے۔ اچھا تب تک تو التجائیں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ فرمایا جا چلا جا، اس سے آگے روایت بخاری شریف کی، چلا جا، جائے گا پھر پیچھے آ جائے گا۔ رب تعالیٰ فرمایا کیا ہے، مولا کی وہ تو بھری ہوئی، جنت تو فل ہوئی بھی، سیٹیں ہی کونی اندر، اور رب تعالیٰ فرمائے گا جا چلا جا، خالی ہے۔ مولا کریم میں دیکھ کے آیا ہوں۔ جب 2 مرتبہ ایسا ہوگا رب تعالیٰ کی رحمت کو جلال آئے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا تو پیچھے مڑ کے آ رہا ہے، جو جنت میں نے صرف تجھے دینی ہے نا، یہ سب سے اتنا جنتی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو سب سے ادنا جنتی، جو تجھے میں نے جنت دینی نا، سب سے آخری جنتی یہ ہے، جو جنت میں نے تجھے دینی ہے وہ زمین و آسمان سے بھی 10 گنا بڑی جنت ہے، جیڑی کلی تینوں دینی۔ اور جو جنت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ملنی ہے، اس کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا نا۔ جو جنت جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین کو ملنی ہے، جو جنت آمنہ کے لال کی ہوگی، اس کو کوئی اندازہ کیسے لگا سکتا ہے کتنی بڑی ہوگی۔ خیر یہ آپ کے خیالات ہی ہیں، اور آپ کے خیالات میں وہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان میں اتنی مسافت ہے جتنی زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ساری کی ساری دنیا، انسان بھی، جنات بھی، درندے پرندے چرند، سارے اکٹھے کر کے ایک درجے میں بٹھا، 100 درجے ہیں، ایک درجے میں بٹھا دیے جائے نا، وہ بھی فل کو نہیں جوڑنا، اتنی بڑی جنت۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا۔ چاہیے نا بھائی، جنت چاہیے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے جو جنت کی طلب کرتا ہے جنت خود اسے کہتی ہے مولا کی مینوں میرے والے بھیج، تو مانگ تو لینا چاہیے نا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز رفتار گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تو ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ تک پہنچے گا، 70 سال تک دوڑتا رہے۔ تسی کہو گے اللہ یہ تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں، آرام نہ لنگ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں ترمذی شریف کی روایت ہے پھر بھی میری امت کے جانے والے لوگ اتنے ہوں گے کہ ایک دوسرے کے مونڈے چھلتے ہوں گے۔ دروازہ کتنا بڑا ہے اور سرکار کی امت کتنی بڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا بھیڑ اتنی ہوگی، صحیح مسلم کی روایت ہے بھیڑ اتنی ہوگی، بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ دروازہ چرچرانے لگتا ہے، سرکار نے فرمایا اتنے میری امت ہوگی، اتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے کہ دروازہ بھیڑ کی وجہ چرچرائے گا جنت کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد گرامی حدیث ہے، فرمایا عجیب و غریب قسم کے محل ہوں گے ایسے صاف شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجموع الزوائد کی روایت ہے جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا اور گھاس کی جگہ زعفران۔ کسی حکیم سے پوچھئے گا کتنا مہنگا ہوتا ہے؟ موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی۔ سرکار نے فرمایا جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا، ایک ایک موتی کا پورا پورا خیمہ۔ سرکار نے فرمایا جس کی بلندی، لمبائی چوڑائی تو زیادہ ہوتی ہے نا، ہائٹ کم ہوتی ہے، ہائٹ کے اعتبار سے عموماً لمبائی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے، عموماً کی بات کر رہا ہوں، آپ ہائٹ کا اندازہ لگا لیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کی بلندی 60 میل ہوگی، ایک اللہ خیمہ ہوئے گا۔ کرانی سے گالی بڑی لمبی چوڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ اور لو پھر دریاواں تے جانا پے کرے گا؟ نا یہ سارے دریا ہر جنتی کے گھر سے گزریں گے، ہر جنتی کے گھر سے۔ اب اگر دنیاوی معاملہ ہوتا تو اب تک ہم پوچھ رہے ہوتے کہ پائی کتوں ملے گی؟ اتنی آفرز جو مل رہی ہیں، اتنی کوالٹی والی جو چیز ہے کہاں ملتی ہے؟ ہم بھی لے لیں۔ یہ کون سی کلونی کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ جنت کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا یہ ملتی کیسے ہے؟ یہ بھی آگے آ جائے گی بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی جو نہریں ہوتی ہیں نا یہ کھدائی کر کے چلائی جاتی ہیں، جنت کی نہریں کھدائی کر کے نہیں، یہ اوپر چلیں گی، ان کے کنارے موتیوں کے ہوں گے، یہ اوپر۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے۔ بس دنیا رب کی مرضی کے مطابق، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق تم گزار لو، آخرت میں جنت میں جو تم چاہو وہی ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اگر کسی پرندے کو کھانے کو جی چاہے گا نا تو پرندہ یوں آ کے بنا ہوا آپ کے پاس آئے گا، جتنا کھانا ہے، باقی کو اشارہ کرو گے وہ دوبارہ اڑ کے واپس چلا جائے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہاں جناب
تھوک، پیشاب، پخانہ، رینٹ، کان کا میل، یہ جو اس طرح کی کراہت والی چیزیں ہیں یہ وہاں نہیں ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کھانا کھائے گا کھانا کھائے گا، ایک کڑھائی ہوتی ہے 7-8 قسم کے اس کے نام ہوتے ہیں، وہ پاویں ایک جو بنائی کے دیتی جانا، آپ تو کھا ہی لینا، آپ پھر محسوس ہی کرنے ہیں کہ ہوں اے فلانی ہے فلانی ہے فلانی۔ لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کھانا جتنا بھی ہوگا اس کی لذت اتنی کمال کی ہوگی، کھاتا جائے، ایسا نہیں ہوگا بس یار اتنا میرا دل بھر گیا ان کو نئی چیز لے آؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنا کھائے گا اس کی لذت اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر نوالے میں، ہر کھانے کے ٹکڑے میں 70 مزے ہوں گے، اور ہر ایک مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا اور سارے مزے محسوس ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں جنتیوں کے لباس پرانے نہیں ہوں گے، مطلب واشنگ مشین کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں لباس پرانے ہی نہیں ہوں گے، لباس نئے رہیں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ باتیں ہیں جو جنت میں چلا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جنت میں پہلا گروہ داخل ہوگا نا تو ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ دوسرا گروہ جو داخل ہوگا اس کے روشن ستارے کی طرح، جنتی سب ایک دل ہوں، لڑائی نہیں ہوئے گی، لڑائی والا جنت ہی نہیں جائے گا، رولا ہی مکیا، آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم از کم 2 بیویاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آدمی اپنے چہرے کو، آدمی اپنے چہرے، شیشے کی ضرورت نہیں ہونی، بیگم نو سامنے بٹھا کے اسی کے رخسار میں اپنے آپ کو دیکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ، اچھا جنت ملے گی کسے؟ سرکار نے فرمایا جو بندہ مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، یہ 2 چیزیں میری مرضی کے مطابق استعمال کرے، سرکار نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ساتھ ساتھ نیتیں ہو سکتی ہیں کہ سرکار کے اس فرمان کے مطابق آج کے بعد یہ دونوں چیزیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہی استعمال کروں گا۔ جنت کی حور اگر سمندر میں تھوک دے، سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے، اگر تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سارا سمندر میٹھا ہو جائے۔ جنتی سارے کے سارے 30 سال کے ہوں گے۔ ادنا جنتی جو سب سے ادنا جنتی ہے اس کے محل کے 1000 کمرے ہوں گے، بس اس سے زیادہ نہیں، 1000 کمرے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80,000 خادم اس کو عطا کیے جائیں گے، اور ایسے تاج ان کو پہنائے جائیں گے کہ ان کا ادنا موتی اگر زمین میں دکھایا جائے، زمین پہ دکھایا جائے تو مشرق کا مغرب روشن ہو جائے۔ اچھا یہ سارا کچھ ہوگا جنت میں، پھر آخر تو دن گزرنے ہیں نا، کیا کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، نوادر القلیوبی میں ہے کہ جب جنت، کیونکہ یہ قیامت کا میدان سارا کا سارا جمعے والے دن ہوگا نا، قیامت جمعے والے دن آئے گی، جمعے کا دن گزرے گا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، جب جنت میں داخل ہوں گے تو ہوگا ہفتے والا دن۔ کون سا دن ہوگا جی؟ جو سو رہے ہیں ان کو جگا دیجئے، جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں۔ اور بھئی جنت کا نا سکون ہوتا ہے نا، سکون سے بندہ سو جاتا ہے۔ جنت کے اندر ہفتے والے دن کیا کریں گے پھر بھائی؟ ہفتے والے دن جن کے ماں باپ بھی جنت میں گئے ہوں گے اور اولادیں بھی جنت میں گئی ہوں گی، روایت میں آتا ہے کہ اولادیں اپنے اپنے امی ابا کے ہاں جائیں گی دعوت پہ، جنت میں دعوتیں ہوں گی، اور جب اتوار والا دن ہوگا تو ماں باپ اپنی اولادوں کے ہاں آئیں گے، اور جنتیوں کے آنے جانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، وہ اپنے تخت کو بولیں چل بھائی تو تخت ہی چل پڑے گا، 4 پائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں چل بھائی تو وہی چل پڑے گی۔ آپ خصوصو 1000 کمرہ ہوگا، اتنا بڑا محل ہوگا تو اندر داخل ہو گئی چل کے مطلب تھک جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، وہاں تھکاوٹ ہی نہیں ہوگی۔
اتوار والے دن ماں باپ اپنی اولادوں کے ہاں، اور پیر والے دن قومیں اپنے اپنے پیروں کے ہاں، رہبروں کے ہاں، رہنماؤں کے ہاں، اور منگل والے دن پیر مین جوہلا نہیں، پیر کا مطلب جو رہنما ہے، جو مقتدا ہے، جو پیشوا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ اپنے اپنے چاہنے والے مریدوں کے ہاں آئیں گے۔ اور جب ہوگا بدھ، تو بدھ والے دن امتیں اپنے اپنے نبیوں کے ہاں دعوت پہ ہوں گی۔ تھوڑی جی ہولی سبحان اللہ، میں نے کبھی کہا نہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ امتیں اپنے اپنے نبیوں کے ہاں، اور جمعرات والے دن نبی اپنی اپنی امتوں کے ہاں۔ لو اتنی بڑی امت ہوئے گی تو جمعرات ساڑی تو واری بڑی لیٹ آئے گی، وہاں سب لوگ وہ ہوں گے جو نبی کو حاضر ناظر مانتے ہوں، کیونکہ رسول پاک تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک نبی ہر امتی کے گھر میں، ہر امتی یہ سمجھے گا سونا میرے کار، ہر ایک کو لگے۔ اور جب آئے گا جمعہ والا دن تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، بھئی اکٹھے ہو جائے سارے۔ جب سارے اکٹھے ہوں گے اب کیا ہوگا جی؟ اب جی محفل ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کے لیے بلایا جائے گا۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے رک جایا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت کریں گے، نعت خوانی بھی ہوگی، پھر مزہ ہوگا، کیونکہ وہاں جو بندہ چاہے گا وہ ملے گا۔ کوئی یہ نہیں کہتا نعت خوانی تو کون نہیں ہونی، بھائی ہم تو کہیں گے کہ ہو تو ہوگی پھر، کیونکہ جنت میں تو جانے والا ایک بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے مسکرائے، اور اتنے مسکرائے کہ آپ کی داڑھی نظر آنا شروع ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کا کمال یہ ہے، ہماری تو سوچ ہی بڑی چھوٹی ہے، بڑی چھوٹی سوچ ہے ہماری، ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں نبی ہمیں دیکھتا کہ نہیں۔ اوہ ہماری چھوڑو، ابھی قیامت آئے گی، قیامت کے بعد پھر 50,000 سالہ دن گزرے گا، پھر جنت میں جو کچھ ہونا ہے، میرے آقا اس کو بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے ہم ہتھیلی پر رکھی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، ابھی ہوا نہیں ہے، سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بزرگ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کچھ اور چاہیے بھائی؟ وہ کہتا ہے جی مینو نا بلداں دی ایک جوڑی چاہیے تے کوئی زمین چاہیے تھوڑی جی، میں حال چال چلان دا پروگرام بنایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت۔ تو جب حال چلانے کے لیے بیل کی جوڑی مل سکتی ہے، وہاں نعت خوانی نہیں ہو سکتی؟ ہوگی، ضرور ہوگی انشاءاللہ، نعت خوانی ہوگی۔ انعام کیا ہوگا اس دن؟ یہاں کوئی عمرے کا ٹکٹ یہ وہ نہ، وہاں جنت میں جو جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمانا ہے، انعام ہوگا دیدار الہی، خود رب تعالیٰ کا دیدار۔ زہری صاحب بیٹھے تھے، زہری صاحب کہتے ہیں کہاں قصور، کہاں کھڈیاں کے نعت خوان، کہیں باری نہیں آتی، کہیں نعت خوان نہیں آتے، تو یہ سلسلہ ہوتا ہے نا، وہ پھر قصور سے آگے پنجاب تو لمبا چوڑا سلسلہ، ہماری کہاں باری آنی۔ لیکن زہری صاحب امید تو ہے نا، یقین تو ہے، وہ کوئی اچھی آواز والا ہو تب بھی رکھے، کسی کی آواز اچھی نہیں ہے، جنت میں سب کی اچھی ہو جانی۔ تو زہری صاحب کہتے ہیں کہ کیا مزہ ہوگا کہ قیامت دن سارے نعتیں پڑھیں، ساری تعریفیں کریں، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کہیں یار میرا ایک غلام تھا محمد علی ظہوری، اسے بھی لاؤ یار ایک چھوٹی سی نعت وہ بھی پڑھ لے۔ جنت چ مزہ آوے
جنت چ مزہ آوے سرکار جے فرماون لے آؤ ظہورینو لے آؤ ظہورینو. ہم سارے قصوری تو ہیں ہی ہے نا. لے آؤ قصورینو لے آؤ قصورینو ایک نعت سنا جائے لے آؤ ظہورینو ایک نعت سنا جائے دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے محبوب دی مرضی ہے. جنت میں جانا ہر مسلمان نے، ہر مسلمان نے جانا. یہاں میں ایک بڑی باریک سی روایت بیان کر کے تو دوسرا منظر پیش کرنے لگا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. یہ بڑے متقی اور انتہا کے صوفی صحابی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنتی. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی، پاویں جنازے نال جاندے ہی گئے تھی جنتی. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پاویں زنا کرے تو پاویں چوری کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام بتایا. سرکار نے فرمایا ہاں پاویں زانی ہوئے تے پاویں چور ہوئے، کلمہ جنہیں بھی پڑھیا انہیں جنت جانا ہی جانا ہے. اب وہ چونکہ صوفی تھے، اس کو تو یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، سرکار نے فرمایا ہاں. مطلب اس کا یہ ہے کہ چاہے ہزاروں سال جہنم میں جلے، آخر اس نے جنت جانا ہی جانا. لیکن یہ باتیں سن کے ہمارا ذہن پتہ کہ بنتا ہے یار پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، جہنم میں جانا تو کتنے سال رہیں گے. آج کی رات ممکن ہے کہ آخری رات ہو، کیونکہ اب حالات بیماری والے نہیں ہوتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بیمار ہوتا تھا بندہ. میں نے دوستوں کو بتایا قصور میں ہمارا ایک دوست تھا، تو اپنے اپنی ان کی مسجد میں محفل تھی، مسجد میں محفل ہوئی ہے، مسجد میں محفل میں اس نے نعت پڑھی اور خطیب کو دعوت دینے سے پہلے اس کی طبیعت بگڑی، ہاسپٹل لے گئے، فوت ہو گئے. کیا زندگی. تو اب یہ نہ سمجھیں کہ آپ توبہ کر رہنی، توبہ تو بعد ہی مرنا. نہ 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 نہ، ممکن ہے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے. اگر توبہ کی توفیق ہو اور پھر بھی گناہوں والی زندگی ہو تو فائدہ کوئی نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کی 40 سال کی عمر ہو گئی اور ابھی تک اس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ نہیں ہیں، تو شیطان آ کے بوسہ دیتا ہے اس کے ماتھے کو. شیطان اس کا ماتھا چومتا ہے، تو میرا بھرا ہے پکا. اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر نہ بدل سکے، اگر توبہ کرنے سے پہلے مر گئے، تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ گناہگاروں کے لیے جو بنا رکھا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا. دونوں طرح کے الفاظ پھر جہنم کے بارے میں موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یا ایھا الناس کا ہے
تو اب صرف عام لوگوں کو حکم ہے، مومن تو پکے نہ مومن جہنم میں جائیں گے پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ اب جہنم میں جانا ایک لمحے کے لیے، گھنٹے واسطے، 2 گھنٹے واسطے، کتنا کو مشکل کام ہے، یہ سنیے آپ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جہنم کی آگ سے بچو، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور وہ کافروں کے لیے بنائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا مکان ٹوٹا پھوٹا ہو کہ گھر والے پریشان ہوں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد دھکے کھاتی پھرے، ہم ان کے لیے سارا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے پیارے جتنی مرضی کوشش کر لیں، آخر سب نے مرنا ہی مرنا ہے، آخر سب نے قبر میں اترنا ہی اترنا ہے، اور قبر میں اترنے کے بعد اولاد ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، سب نے مر جانا ہے۔ اور مرنے کے بعد اگر آپ نے ان کی تیاری قیامت والے دن کے لیے نہیں کروائی تو پھر پریشانی پریشانی۔ اپنے اپنے دل و دماغ کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے اور ان کانوں کی کھڑکیاں کھول کے یہ روایتیں سنیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ 70واں حصہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ میں سے کچھ شعلہ لے کے دنیا پوری کو تقسیم کیا ہے۔ اب یہ دنیا کی آگ جس میں ہم جل نہیں سکتے، جلتے ہوئے درد ہوتا ہے، دنیا کی وہ آگ جس میں ہم اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے، دنیا کی وہ آگ جس کے اوپر ہم پاؤں نہیں رکھ سکتے، یہ آگ خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر التجا کرتی ہے، مولا کریم مجھے دوبارہ جہنم میں نہ بھیجنا۔ یہ آگ بھی کہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اپنے اپنے گناہوں کو بھی سوچنا ہے، سب نے اپنے اپنے گناہوں کو سوچیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ جنت والا ذکر سن کے ہم خوش ہوتے ہیں، کیا ہمارے اندر ایسے اعمال ہمارے پاس ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ اگر تو گناہوں بھری زندگی ہے تو پھر انجام سوچیں۔ سرکار نے ارشاد میں جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا بس اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں جن سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اسے ہی ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہونا اس کو، سب سے ہلکا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اگر ساری زمین، اس سے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے، ساری کالونیاں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پورا پاکستان، ہندوستان، سب کچھ سونے کے ذخائر تجھے دے دیے جائیں، پٹرول کے ذخائر ساری دولتیں تجھے دے دیے، دنیا جہان کے بینک تجھے دے دیے جائیں، سارا بینک بیلنس تیرا ہو، بتا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سارا فدیہ میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ بخاری شریف کی 3334 نمبر حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو دنیا میں تھا تو اس سے بہت آسان کام تجھے کہا تھا، اب تو پوری دنیا دینے کو تیار ہے جو تیری نہیں ہے، لیکن جب دنیا میں تھا تو 5 وقت کی نماز پڑھنی تھی، دنیا میں تھا تو 40واں حصہ زکوٰۃ تھی، دنیا میں تھا تو 10واں یا 20واں عشر تھا، دنیا میں تھا تو صدقہ و خیرات کرنا تھا اور بہت تھوڑا کرنا تھا، اب تو پوری دنیا دینے کو تیار ہے، نہیں لیں گے ہم، دفعہ جل۔ حدیث پاک ہے جہنم کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی، سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی، سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی، سیاہ ہو گئی، اس میں روشنی نہیں ہے، جلتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے اور جلتی ہوئی آگ بھی نظر نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جبریل آئے، جبریل پریشان تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جبریل کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کی قسم
اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر زمین پر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اور قسم کھا کر کہا اگر جہنم کا کوئی داروغہ، جہنم کا کوئی سپہ سالار، کوئی فرشتہ اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت، اس کی شکل دیکھ کے مر جائیں۔ ایسی ہمت کہاں آئی کہ بندہ عذاب برداشت کرے گا؟ یہ کس کے پاس ہمت ہے؟ قطعاً نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی، سنگل ہوتا ہے نا سنگل، زنجیر کی ایک کڑی جو زنجیر کی ہے وہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے، پہاڑ کانپنے لگے اور انہیں قرار نہیں آئے گا بلکہ سارے کے سارے پہاڑ زمین میں دھس کے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تعجب ہے انسان پر کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کتنی ہے، بندہ گرے گا کہیں تو کہیں نہ کہیں تو باہر نکل ہی آئے۔ جہنم کی گہرائی کتنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سر ہے نا انسان کا سر، کیلکولیشن کیسی سرکار کی، سرکار نے ارشاد فرمایا انسان کا جو سر ہے نا، اس سر کے برابر پتھر یا ایک گولا آسمان سے نیچے کی طرف پھینکا جائے، آسمان سے نیچے کی طرف پھینکا جائے، شام کو پھینکو تو صبح فجر تک زمین میں آ جائے گا، ایک رات میں۔ حالانکہ زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال کی راہ ہے، نیچے کی طرف اتنی سپیڈ سے آتا ہے۔ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، دھڑم کی آواز آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک رات میں 500 سال کی راہ طے کرتا ہے، سر جتنا گولا۔ سرکار نے فرمایا 70,000 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، جہنم کے اندر مختلف طبقات ہیں، وادیاں ہیں۔ بے نمازیوں کو الگ وادی میں ڈالا جائے گا، طاقت ہونے کے باوجود جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کو الگ وادی میں ڈالا جائے گا۔ زانیوں کے لیے بھی وادیاں ہیں، شرابیوں کے لیے بھی وادیاں ہیں، نمازوں کو قضا کرنے والوں کے لیے بھی وادیاں ہیں۔ مختلف قسم کی وادیاں مختلف لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ مجھے کس وادی میں ڈالا جائے گا۔ اگر آج مجھے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا کر دی ہے اور میں پھر بھی نہیں کرتا تو پھر میں کہاں پہنچوں گا؟ بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم خود ہر روز 70 مرتبہ ان سے پناہ مانگتی ہے، مولا کریم ایسے تو میں نے بچا، جہنم خود کہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے بچھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جہنم کے بچھو اونٹوں جتنے، اور سانپ اتنے بڑے کہ اگر ایک مرتبہ وہ سانپ کاٹے تو اس کی سوزش، اس کا درد، اس کی بے چینی 1000 سال تک باقی رہے، اگر ایک مرتبہ کاٹے تو۔ لیکن وہ ایک مرتبہ کاٹ کے چھوڑے گا نہیں، وہ لگاتار کاٹتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ وہ پانی کیسا ہوگا؟ اوپر والے جہنمیوں کا خون اور پیپ جو گرے گا وہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ پیاسا اتنا ہوگا کہ پیے گا، ایسا نہیں ہے چھوڑ دے گا، پیاسا اتنا ہوگا کہ پیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک قطرہ اس کا زمین پر گر جائے پوری دنیا بے ہوشی سے مر جائے اس کی کراس۔ ابھی پچھلے دنوں کانے میں آگ لگی، ٹرانسفارمر جو ہے وہ پھٹ گیا ہے، تو اس کی اب مجھے تو نہیں پتا لیکن وہ بتاتے ہیں کہ
سمیل اتنی گندی تھی کہ دکاندار جو اندر رہ گئے تھے نا کہ شاید تھوڑی بہت آگ ہے تو شٹر بند کر لیے، تو ان کو نکالنے کے لیے لوگ نہیں گئے بدبو کی وجہ سے۔ اور یہ تو دنیا کی بدبو ہے، جہنم کی بدبو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ پانی پیئیں گے تو پانی جہاں جہاں سے گزرے گا، جیسے شوربہ نہیں گرتا شوربہ، ان کے سارے اعضاء نیچے گرتے چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفار سارے ملیں گے اور مل کے دروغہ جہنم سے کہیں گے اے مالک علیہ السلام اپنے رب سے کیا یار ہمارا قصہ تمام کر دے، ہمیں مار دے یار، ہمیں ختم کر دے۔ کہتی ہے نا اولاد، کہتا ہے نا مریض کہ بیٹا مجھے انجیکشن لگوا دو، زہر کا لگوا دو، میں اذیت نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ محفوظ فرمائے یہ دروغہ جہنم سے کہیں گے ہمارا قصہ تمام کروا دے یار۔ 1000 سال تک تو وہ سنے گا ہی نہیں، 1000 سال تک وہ بات ہی نہیں سنے گا۔ 1000 سال بعد جب پھر وہ کہتے رہیں گے مینو کی کہندے جے، اپنے رب سے کہو جس کی نافرمانیاں کرتے رہو، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ دھتکارے گا۔ اور پھر 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی 1000 سال تک جواب نہیں دے گا، اور جب جواب آئے گا تو کی فرمائے گا؟ دفعہ ہو جاؤ، پچھڑو، نیچے چلے جاؤ۔ کیا کیفیت ہوگی؟ رب تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے بات نہ کرو۔ سرکار نے فرمایا گدھے کی آواز کی طرح چلائیں گے، گدھے کی آواز کی طرح روئیں گے، رو رو کے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، خون ختم ہو جائے گا، گالوں میں خندقیں پڑ جائیں گی۔ آپ سوچیں گے خندقیں کیسے پڑ جائیں گی بھائی، کتنی بڑی خندق ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافروں کو عذاب دینے کے لیے، کیونکہ ان کو عذاب سخت دینا ہے، ایک ایک داڑھ کافر کی احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ جتنا جسم بڑا اتنی اذیت دینے کے لیے جگہ زیادہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفار کی شکل جہنم میں انسان جیسی نہیں ہوگی، اذیتیں چلتی رہیں گی، پریشانیاں چلتی رہیں گی۔ سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایسے میں رب تعالیٰ آواز دے گا جنتیوں آ جاؤ بھائی، جنتیوں آ جاؤ۔ جنتی ڈرتے ڈرتے جھانکیں گے کہیں باہر تو نہیں نکالا جا رہا، اور جہنمیوں کو بلایا آ جاؤ بھائی تم بھی دیکھو آگے۔ اب جہنمی بھی باہر جھانکیں گے اور خوش ہوں گے، شاید باہر نکلنے کی کوئی امید بن گئی۔ رب تعالیٰ کا آرڈر ہوگا موت کو مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، سب پہچانتے ہوں گے، مینڈے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ جی جانتے ہیں، کیا ہے؟ موت۔ رب تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے کہ اس کو ذبح کرو، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا بس بھائی، جو جنتی ہے اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے، اور جو جہنمی ہے آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت سے بڑی مشکل کوئی نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائی، ماہ رمضان آیا، ایک نیکی کا اجر 70 گنا تک بڑھا۔ نیکیاں ہم کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے یہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں۔ نمازیوں کے لیے اہتمام، پھر نمازوں میں نمازیوں کا جمع غفیر تھا یا نہیں، کس کس نے روزے رکھے، کس کس نے نہیں رکھے۔
یہ ہر بندہ جانتا ہے اپنے اپنے اعمال کو۔ آج وقت ہے، یہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ہم توبہ کرتے بھی ہیں۔ توبہ کرتے رہنا چاہیے، گناہوں والی زندگی سے دور دوڑنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ شیطان ہمیں گھسیٹ لیتا ہے، شیطان ہمیں پکڑ لیتا ہے، شیطان ہمیں پھنسا لیتا ہے، لیکن ہمارا کام ہے ہم ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ تنہائی میں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کہ دکھاوے، بعض کا استغفر اللہ بھی طنز کے طور پر ہوتا ہے، نہیں، اپنے اوپر توجہ کرتے ہوئے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم لوگ نا اپنے بارے میں نہیں سوچتے، ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسروں کی کیفیت، دوسروں کے معاملات پہ ہماری توجہ ہوتی ہے، جبکہ ہماری توجہ اپنے معاملات پر ہونی چاہیے۔ ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، دلوں کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور ہم دوسروں کے چکر میں ہوتے ہیں، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کا معاملہ کرتے ہیں۔ پہلے ذکر کریں گے، ذکر میں کسی کی طرف دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور اپنی زندگی کے اوپر توجہ کرنی ہے۔ زندگی میں جو گناہ سب سے بڑا لگتا ہے اس گناہ پر توجہ کرنی ہے، اور جو کہیں کوئی نیکی ذہن میں ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے میرے سارے گناہ ختم ہو سکتے ہیں، تو اس نیکی کو مد نظر رکھنا ہے، اس نیکی کا وسیلہ دینا ہے اور اپنے گناہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے۔ فرشتے اترے ہوئے ہیں، فرشتے اترے ہوئے ہیں، ممکن ہے واقعی آج لیلۃ القدر ہو، فرشتے اترے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں گواہیاں دیں گے۔ ہم میں سے ہر بندہ یوں سمجھے کہ اس انجمن میں بیٹھ کر وہ تنہائی کا شکار ہے، تنہا سمجھے اپنے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ نگاہیں جھکا لیجئے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ اپنے رب کا نام لیں اور سینے میں اپنی ٹھنڈک محسوس کریں اور زبان پہ چاشنی محسوس کریں۔ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ آہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लि अलैहि या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। हम तेरे आजिज़ और निकम्मे बंदे गुनाहों से लथड़े हुए नामा या आमाल लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हैं। लोग हमें बहुत अच्छा समझते हैं, लोग हमें बहुत ही अच्छा समझते हैं। मौला करीम हम जानते हैं कि हम क्या हैं और तू जानता है कि हम क्या हैं। इलाहुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान को आज हम याद कर रहे हैं कि लज्जतों को मिटाने वाली मौत को याद करो। मौला करीम मौत से डर भी लगता है। आज हम सोचते हैं, हम तसव्वुर करते हैं, हम में से हर बंदा तसव्वुर करे कि अगर मुझे मौत आई तो मंज़र क्या होगा। रोड एक्सीडेंट में बीमार है, हार्ट अटैक आ गया है, कुछ भी है, लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। घर में बीवी बच्चे, बहन भाई, माँ बाप मुंतज़िर होते हैं। बेटे बेटी बाबा आ रहे हैं, बीवी मेरा शौहर आ रहा है, माँ बाप मेरा लखते जिगर आ रहा है। और थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ आवाज़, ये आपका बेटा है, फ़लाँ आपका रिश्तेदार है जी, उसकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, फ़लाँ फौत हो गया। ये मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। अल्लाह ताला लंबी नेकी वाली से तेरे खौफ से पत्थर गिर जाते हैं, तेरे खौफ से पत्थर भी रोते हैं। मौला हमारी रोते हैं, मौला हमारी आंखों से आंसू नहीं आते, मौला हमारे दिल स्याह पड़ चुके हैं। इलाहुल आलमीन इन दिलों को रोशन कर दे, मौला इन दिलों को रोशन कर दे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गम के अंदर बहे हुए आंसुओं का वास्ता, मौला वो आका जो हमारे लिए गारों में रोते रहे, वो आका जो बेतहाजियों के लिए रोते रहे, वो आका जो सानियों के लिए रोते रहे, वो आका जो अपनी गुनहगार उम्मत के लिए रो रो के बख्शिश की दुआएं करते रहे। मौला अपने महबूब के आंसुओं का वास्ता हमारी बख्शिश कर दे, मौला हमारी मग़फ़िरत कर दे। इलाहुल आलमीन करम के फैसले कर दे। इलाहुल आलमीन आज सच्ची तौबा करते हैं, मौला हमारी तौबा कबूल फरमा। मौला जिसकी तौबा कबूल की है उसके सदके हम सबके ऊपर रहम के फैसले फरमा। इलाहुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से जितने मुसलमान आज तक दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, सबके लिए दुआ है। मौला उनकी बख्शिश फरमा, मौला इनकी बख्शिश फरमा। हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, इलाहुल आलमीन किसी का कोई आंखों के सामने हाथ से निकल गए। इलाहुल आलमीन कल को हम भी इस तरह रुखसत हो जाएंगे, बीवी बच्चे रोते रह जाएंगे, रिश्तेदार रोते रह जाएंगे। मौला बस हमें सुरखरू कर देना, मौला हमसे राजी हो जा। इलाहुल आलमीन हमसे राजी हो जा, इलाहुल आलमीन हमसे राजी हो जा, मौला हमसे राजी हो जा, इलाहुल आलमीन हमसे राजी हो जा। मौला करीम हम जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इलाहुल आलमीन हम जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौला करीम हम जहन्नम की सर्दी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इलाहुल आलमीन हमें जहन्नम से आज़ादी दो, मौला जहन्नम से पनाह अता फरमा। मौला करीम जहन्नम से पनाह अता फरमा। मौला उलमा भी बैठे हैं, मौला करीम कुरान की तालीम हासिल करने वाले बैठे, मौला वो लोग भी बैठे जो सारा साल सदाए कुरान क्लास में शिरकत करते हैं। मौला करीम तेरे बड़े प्यारे हैं, मौला करीम हमारा उसमें साथ इलाहुल आलमीन अपने प्यारों के सदके हमारी बख्शिश कर दे, मौला अपने प्यारों के सदके हमारी बख्शिश कर दे। इलाहुल आलमीन प्यारों के सदके हमारी बख्शिश कर दे।
اللہ کوئی ایسی ہوا اب تو چلا دے جو خاک بنا کر مجھے طیبہ میں اڑا دے، غم ایسا مدینے کا عطا کر دے الہی جو کہ میری خوشیوں کے گلستان کو جلا دے، بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ مولا کریم ضرور تو کرم کرتا ہے، ضرور کرم کرتا ہے، ضرور کرم کرتا ہے۔ مائیں اور بہنیں بھی اس دعا کے اندر شریک ہیں۔ مولا کریم یہ تیرے پیاروں کا واسطہ دے کر ملتجی ہے الہ العالمین، اب تک جس ماں کی گود ہری نہیں ہوئی الہ العالمین، دنیا کے تانے بھی، گھر والوں کے تانے بھی، اللہ کی مصیبتیں بھی ہماری وہ بہنیں اٹھا رہی ہیں۔ مولا کریم اگرچہ شوہر بظاہر پریشان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اولاد کی تمنا تو رہتی ہے۔ مولا حضرت زکریا علیہ السلام کی التجاؤں کا واسطہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی التجاؤں کا واسطہ اور بڑھاپے میں ملنے والی اولاد کا واسطہ، جس ہماری بہن کے پاس اولاد نہیں ہے، مولا اولاد لینا کے پھول عطا فرما۔ مولا آج کی اس محفل کی قبولیت کا واسطہ الہ العالمین، جن کے پاس بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما، مولا جن کے پاس بیٹیاں نہیں بیٹیاں عطا فرما، الہ العالمین جن کے پاس اولاد ہے لیکن بیمار ہے، مولا جن کے پاس اولاد ہے لیکن فرمانے ہیں کہ مولا کریم اولاد کو ہدایت عطا فرما، مولا اولاد کو فرما بردار بنا دے، اولاد کو صحت یابی عطا کر دے، مولا صحت یابی عطا فرما دے، مولا صحت یابی عطا فرما دے۔ مولا جن بہن بیٹیوں کے بھائیوں کے رشتے بھی ہوئے ایک سارے رشتے عطا فرما، مولا جن کی شادیاں ہو چکی ان کے گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، مولا قدورتوں اور نفرتوں سے ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین جو اس مسجد کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد کرتے، مولا کریم جو اس مدرسے کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد کرتے، تو کاروبار میں ترقی عطا فرما، جس کی حلال رزق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی خواہش ہے ہم مدینے جائیں، مولا کریم مدینے کی حاضری عطا فرما۔ یا نبی بس مدینے کو چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے۔ الہ العالمین مدینے کی یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرما۔ ہم تو پہلے ہی غریب ہیں، اب مسیح الہ العالمین تم کرم فرما اور مدینے جانے کے اسباب پیدا فرما، مولا مدینے جانے کے اسباب پیدا فرما، الہ العالمین مدینے جانے کے اسباب پیدا فرما۔ الہ العالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے کسی نے اپنی والدہ کے لیے کہا محمد سنائے، کسی نے اپنی بہن کے لیے کہا بہن سنائے، کسی نے گھر والوں کے لیے کہا، کسی نے ماں باپ کے لیے کہا۔ الہ العالمین سب کی بخشش کر، مولا سب کی بخشش کر، ہمارے والدین کی بلکہ پوری امت مسلمہ کامل بخشش فرما۔ الہ العالمین ماہ رمضان ہوتے جا رہے ہیں، ہم اس کا گواہ کو ادب نہیں کر سکے، الہ العالمین ہم اس میں نیکیوں کا وہ انداز نہیں بنا سکے۔ مولا جو 2 دن باقی ہے، جو 3 دن باقی ہے، جو 4 دن باقی ہے، مولا کریم کرم فرما، مولا کریم اس میں بھرپور طریقے سے ہمیں تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا کر دے۔ مولا کریم ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کوئی لذت نہیں آتی، مولا کریم ہماری نمازوں میں لذت پیدا فرما۔ الہ العالمین ہم سر جھکاتے ہیں تو سر جھکانے میں لذت نہیں آتی، الہ العالمین لذت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس نے بھی دعا کے لیے کہا، جس مقصد کے لیے کہا، مولا تو سب کو جانتا ہے۔ میں سب کے نام لوں تو طویل نام ہے میرے پاس،
الہ العالمین تو تمام کی تمام تیری نیک جائز مرادیں پوری فرما، دور و نزدیک سے آنے والے احباب آنا جانا قبول فرما، مولا کریم دور سے چل کے آئے یہاں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، مولا ان کے صدقے ہماری بھی قبول فرما، مولا کریم کے صدقے ہمارے ہاتھ پر بھی کرم فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں جو تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں تمام کی کالی جھولیاں اپنی رحمت سے بھرپور فرما، مولا بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، الہ العالمین بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، مولا بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ ہمارے اس مدرسے کے اندر جتنی طالبات زیر تعلیم ہیں مولا کریم ان کی خیر فرما، ان کے گھروں کی خیر فرما۔ ایک ہماری بہن ان کو کینسر ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں مولا کریم شفائے کلی عطا فرما۔ الہ العالمین جو اس مدرسے کی طالبات کے لیے طلباء کے لیے اہتمام کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں مولا کریم ان کے کاروبار میں مال میں جان میں وسعتیں اور برکتیں نصیب فرما، مولا کریم کرم کے فیصلے فرما، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مولا وہ بھی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، مولا ملک پاکستان کی خیر فرما، جو جانے انجانے میں ملک کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے تو ان کو ہدایت کاملہ نصیب فرما، مولا اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی جو حفاظت کرتے ہیں تو ان کی بھی حفاظت فرما، جو ملک پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں تو ان کی بھی خیر فرما۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مولا کریم وہ بھی عطا فرما۔ الہ العالمین ابھی ہم ہر محفل میں جس طرح کرتے ہیں تو ابھی ہم اکٹھے کریں گے ادارے کے لیے جو تعاون کا سلسلہ ہوگا۔ الہ العالمین جو دوست احباب تعاون کریں، جو کرتے ہیں، جو کریں گے، تمام کی تمام تیری نیک جائز مرادیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرمانا، عزت و آبرو والی لمبی زندگی عطا فرمانا۔ بالخصوص جن دوست احباب نے لنگر کا اہتمام کیا، کسی بھی طریقے سے تعاون کیا، کوشش کی، مولا تمام کی تمام تیری نیک جائز مرادیں پوری فرما، مولا کریم اہل و عیال کی خیر فرمانا، مولا اہل و عیال کی خیر فرمانا۔ الہ العالمین محفل کے ساتھ کسی بھی طریقے سے تعاون کرنے والے جو احباب ہیں تمام کی تمام تیری نیک جائز مرادیں پوری فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام دوست احباب سلام سے پہلے عاجز غم میں آئے قبول ہوئے سلام آقا، سلام دو جگ دیتا جدارا، سلام دو جگ دیتا جدارا، سلام خیر الانام آقا، نمان زردہ نہ اکلا شکلا نہ آرزو سلیقہ کوئی، نمان زردہ نہ اکلا شکلا نہ آرزو سلیقہ کوئی، دوبارہ آن کی آس لے کے دوبارہ